روزہ کو بلائیں گے جو یہاں مدرسے کے طالب علم بھی ہیں کہ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھائیں اور ہم سب کے دلوں کو ایمانی اور روحانی تازگی عطا فرمائیں۔ سب سے اولا نہ ہمارا نبی، سب سے اولا نہ ہمارا نبی، سب سے بالا نہ ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ایسا چاہ ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، سب سے اولا ہوا نہ ہمارا نبی، سب سے بالا نہ ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ نعت شریف نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے، آپ حضرات بھی جھوم کر نعت خوانی میں حصہ لیں، یہ حضور علیہ السلام کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اشعار پہ بھی آپ غور کریں گے تو جو اشعار ہوتے ہیں وہ یقیناً حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم گزارش کریں گے کہ عبدالعزیز نعت شریف کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں اور ان کے ساتھ ہم سب کے ساتھ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقہ یا رسول اللہ صدقہ یا رسول اللہ صدقہ یا رسول اللہ صدقہ یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو میں گراؤں گئے تیرے امید باران جمال حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی ڈاری مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا ہے بینی بینی مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا ہے روشن روشن مرحبا دندان مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بہار صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا تاج والے دیکھ کرتے راہ بابا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا مہد سے کس درجہ سترا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف کے سوہاد ہریا ابرو آنکھیں عین سواد کاف کے سوہاد ہریا ابرو آنکھیں عین سواد کاف آیا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا
والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عزت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے دیکھنی ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تب حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب برائے مدائے حضور اے رضا خود صاحب برائے مدائے حضور تجھے سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا All right, we request inshallah Maulana Mehfil to come and give some word of wisdoms on this blessed occasion. I'm speaking English and after that we inshallah introduce Kingdom of Islam. قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب, that zikr is the comfort of the hearts. And Huzur Nabi Kareem Raufur Rahim Sallallahu Alaihi Wasallam adored the zikr. His every action was zikr. And he advised the ummah to do zikr. And the zikr is essentially a wuzu, is a cleaning of the heart. Whenever one remembers Allah Jalla Jalaluhu wa Amma Nawaluhu, then his heart becomes clean. Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, Ummul Mu'mineen, used to say, Ya Rasulullah, we see that you are without sin, that you have been forgiven, and yet we see that you are in the nights doing long qiyam. To which he said, should I not be even more thankful to Allah Jalla Jalaluhu, to my Rabb, than the others? So this means the more ni'mat you have, the more you deserve and the more honored you should be to do the zikr. So before we move forward with there's a hadith, let us all engage in the zikr. Read with me, recite with me for a few moments. If you can turn off the lights, Sayyid Farooq Bhai. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. Let us recite the durood all together. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. Recite with me. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. It was the Adal Karima of Huzur Nabi Pak to do istighfar 70 times a day. And this was a wazifa of his. The istighfar means, Ya Allah, astaghfirullah. I seek forgiveness from all that I have done that is wrongful. This is what this kalma, astaghfirullah rabbi min kulli dhammin wa atubu ilayhi means. That I seek refuge from you, O
Allah, I seek your refuge from my wrongdoings. So let us do the zikr and the istighfar. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. 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 Let the masjid be witness. مسجد کو بھی آپ گواہ بنا لیں اپنے استغفار پہ. آئیے آواز بلند استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. It is in the Hadith Sharif that whenever we do zikr together like this, the malaika also come, the angels also come, and they see who is doing zikr, and then they go back to the court of Allah Jalla Jalaluhu wa Manawalu, and they mention our names. That Fulan bin Fulan, that these abd, that these slaves of yours, these servants of yours were remembering you. So keep that in mind. And now we will say the name of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and the way to do the zikr is when you say the name of Allah Tabaraka wa Ta'ala, point towards your heart again and again. So this is what the ulama teach, that the mashayikh teach, that you are reminding your heart that Allah Jalla Jalaluhu is with me, Allah Jalla Jalaluhu is looking, He is always watching over me, He is Rahman, He is Rahim. So this is a physical exercise that you are reminding your heart. So let us do it now. Allahu, 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 Jalla Jalaluhu Amma Nawaluhu. Allah, 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 Jalla Jalaluhu Amma Nawaluhu. Ya Rahimu, Ya Kareem, 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 Ya Hannanu, Ya Mannan, Ya Hannanu, Ya Mannan, Ya Hannanu, Ya Mannan, Ya Hannanu, Ya Mannan, Ya Dayyanu, Ya Subhan, Ya Dayyanu, Ya Subhan, Ya Dayyanu, Ya Subhan, Ya Dayyanu, Ya Subhan. ارحم عبدك يا رحمن نور قلبي بالعرفان. ارحم عبدك يا رحمن نور قلبي بالعرفان. ارحم عبدك يا رحمن نور قلبي بالعرفان. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
Muazzaz and respected Hazreen, my sisters, for a few moments I am before you, and I would like to speak about a few ahadith sharif that we all should have in our memories. The Sahaba Ikram alayhim ridwan loved the Prophet alayhi salatu wasalam to such an extent that the mashayikh say that they were chosen to be in that time. They were chosen to be in the company of Huzur alayhi salatu wasalam. The Khulafai Rashideen, the Ashab Badr, the Ashra Mubashara, and the whole Jamaat of Sahaba, they were selected by Allah wa Ta'ala. They were honored to be in the company of the Prophet. Because they had such adab which cannot be taught in books, that cannot be taught, but it was from their own granted ruhaniyat that Allah had bestowed to them. They had such adab of the Prophet that you could only imagine it to be, but it was in reality practiced by them. They had such adab that those who were spies in the Roman empires and in the empires of the superpowers at that time, the Persian empires, when they went and they saw the Prophet and the Sahaba, how they were interacting, they said, I have seen, the spies had seen the emperors of Rome and of Persia, but they said, we have never seen such type of devotion like the devotions the companions showed to their Prophet. That we think about hurting the Prophet, they, the Sahaba, are such devotees, they do not let even his wuzu water fall to the ground. And this person who gave this testimony, his record is in the books of hadith, and he would later go on to become Muslim. But he is giving this record while he is not in the fold of Islam yet. He tells the leaders and the tribal leaders of the Arab who were against the Muslimin, who were giving hardship to the Muslimin, that do not even imagine to hurt the Prophet. They do not even let the drops of wuzu, the water, fall to the ground. And what they do is, before the water even falls, they grab it and they put it over their heads and they put it over their faces for barakat and khair, and this is the state of their devotion. So how will they let you even be close to touching or hurting them? One Sahabi was to be executed because he was a mu'min, because he was a believer. So he was said, now you probably wish that the Prophet was in your place and you would not be executed. You would be saved and you would be able to go back to your home. He said, you say such a thing, I would not even want a small thorn to hurt my Prophet's foot. And I am pleased and I am honored that I am facing shahadat in the state of Iman for my Iman. I have no sense of hesitation. I have no regrets. With most honor, I am facing this execution. When Hazrat Bilal Habshi radiallahu ta'ala would be beaten because he was a mu'min, because he believed in the oneness of Allah Jalla Jalaluhu, his master would beat him and say to him that give up the belief in the oneness of Allah. And Hazrat Bilal Habshi radiallahu ta'ala would say, no, one. He would say in his language of Arabic, ahad, one. Like we say in Surah Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. That say, O believers, Allah is one. So Hazrat Bilal radiallahu ta'ala would say even more strongly, ahad, ahad. As he is being hurt, as he is being beaten, and his master is saying, give up this slogan of yours, give up this belief in Iman of yours. Hazrat Bilal Habshi would say it again and again. And it was because of this type of devotion that once this news reached the court of the Prophet ﷺ, Hazrat Huzur became emotional and said to his Sahaba, is there anyone that can go and free Bilal from this trouble and free Bilal from this trial? And Siddiq Akbar radiallahu ta'ala an, who is resting right by the Prophet's feet even till today, because of the amal that he did, because of the great deeds that he did, he immediately went over and he said to the master, in that time slavery was a common thing. Slavery has been common even till a couple of centuries ago. But Islam gradually helped slavery come to an end.
So that is a whole topic on its own about how, and says, tell me the price that you would like for Hazrat Bilal, for your servant Bilal. And immediately this guy says a very high amount, which he did not expect Siddiq Akbar radiallahu ta'ala to accept. But Siddiq Akbar immediately, without any negotiation, gave it and freed Bilal Habshi radiallahu ta'ala and brought him to the court of the Prophet. Upon which Huzur alayhi salatu wasalam said that, O Siddiq Akbar, make me a partner in this deal of yours too. Take some part from me as well, so I can be a participant in the freeing of Bilal. To which Siddiq Akbar radiallahu ta'ala said very beautiful words, which are marked in golden writings even till today, that Ya Rasulullah, what I have, what is mine is yours, Ya Rasulullah. Whatever is mine is yours. So what I have done is essentially, Ya Rasulullah, from your wealth, from what you have given us. It would be for this reason, Huzur alayhi salatu wasalam, who is Habibullah, who on the Yawm al-Qiyamah, when everyone, even the Anbiya Ikram, you read the khutbah, that all the prophets will say that nafsi, nafsi, that go to someone else on the Yawm al-Qiyamah, when all the prophets, even Hazrat Adam, who is the father of all the human beings, Hazrat Ibrahim, who is the father of Hazrat Ishaq and Hazrat Ismail, and Azimul Martabat Prophet, and he himself is a grand Nabi. He will too also tell the people that go, that Allah Jalla Jalaluhu's hisab and the judgment today is very harsh. So Habibullah will say that I have given everyone their return in this world. Huzur would go on to say that I have returned everyone's favor here. But this Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu's favor, or what he has done for me, I will return for him on the Yawm al-Judgment, on the Yawm al-Qiyamah. It was because of these actions of Siddiq Akbar radiallahu ta'ala. So these Sahaba were chosen to be in that time. They were selected to be in the Prophet's time. And the adab of the Sahaba was such that those who looked at them, they said that when the Prophet spoke, it was like the Sahaba became statues. And the birds used to sit on them. It was as if they had that much adab in them. That they would not move when the Prophet was speaking. That they would not say a word when the Prophet was speaking, and they would listen very closely. And when the Prophet's hair, the blessed hair, which we will all see today, after the hairs were started to distribute and given among the people, it is in Bukhari Sharif, it is in the Sihah Sitta, that the Prophet's hair was passed on generations to generations. And even in the Sahaba's time, they would wash it with water, and those who became sick would drink that water and become healed. That was the sense of their devotion. With these few words, I invite Qibla Allama Mufti Ahmadul Qadri Saab, the founder of this idara, and our Shaykh to come and deliver his beautiful bayan and dars, so that we may benefit on this Azimul Shan Mehfil Miladun Nabi. Naare Takbir, Naare Risalat, Ya Rasulullah, Ulama Ahl Sunnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. برادران ملت اسلامیہ، آج عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور مسرت میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے. اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بلا شبہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور سے نور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کتاب مبین سے قرآن مقدس. اور نبی اکرم تاجدار العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے آیا میں تاکہ اخلاق کی میں تکمیل کروں، لأتمم مکارم الاخلاق. اس لیے آج ہم تھوڑی دیر آپ سے نبی اکرم تاجدار العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر گفتگو کریں گے احادیث کریمہ کی روشنی میں. آئیے دیکھیں ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم کتنے اخلاق کے پابند ہیں اور نبی اکرم تاجدار العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. 8 سال کی جب ان کی عمر تھی، ان کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور 10 سال تک سرکار کی خدمت رہے. 18 سال کی عمر ہے تو 10 سال تک سرکار کے ساتھ ساتھ رہے، ہمیشہ گھر میں اندر باہر. 8 سال کی عمر تھی. ان کا بیان آپ کو زیادہ پڑا. وہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولما صنعت ولا الا صنعت. کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھ سے اف تک نہ کیا. یہ سب کیوں کر اف بتا دوں اف ہو، یعنی جب مزاج کے خلاف ہو تو آدمی اف بولتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کرو. یعنی آدمی تو جھڑک دیتا ہے کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، تو بالکل صراحتاً نافرمانی ہوتی ہے. اف جو ہے ذرا سا ناگواری کے کہتے تھے. تو یہ بھی تو سرکار نے اپنے خادم خاص سے کبھی اف بھی نہیں کیا. اور آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا لما صنعت، تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سال کا خدمت گزاری کی اور اس خادم سے آپ نے، حالانکہ بچوں کو ڈانٹ بھی دیا تھا، استاد بھی بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات دیکھیں کہ 10 سال اب تک اپنے خادم خاص سے یہ بھی نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا. یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اخلاق کا جائزہ ہے کہ ہم اس پر کتنے پابند ہیں کہ اپنے دوستوں سے، احباب سے کتنی مرتبہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھڑپ ہو جاتی ہے. کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، تمہیں یہ اختیار نہیں، مجھے یہ اختیار. گھر میں، لڑکوں میں، ماں باپ سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اسی اخلاق کو لے لیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کیسا اخلاق تھا تو دنیا کے آدھے سے زیادہ سب جھگڑے ختم ہو گئے. نبی اکرم تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں ایک دوسری حدیث سماعت فرمائی کہ کیا آپ کا اخلاق تھا. وہی راوی ہے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس، احسن الناس یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے. دوسرا معنی ہوگا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. حسن کے معنی اچھے اور خوبصورت. احسن واجود الناس، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. واشجع الناس، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر. ایک مرتبہ ایسا ہوا لقد فزع اہل المدینہ ذات لیل، ایک رات اہل مدینہ گھبرا گئے. اور گھبرانے کی وجہ کیا ہوا کہ باہر سے کچھ خطرہ محسوس ہوا کہ باہر سے مانو کوئی حملہ آور ہے، کچھ خطرہ محسوس. تو اہل مدینہ گھبرا گئے. تو نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے وہ شخص ہیں جو اس آواز کی طرف تیزی سے لگے اور چلے گئے. ابھی لوگ تو محسوس کر رہے ہیں گھر سے کیسی آواز آئی. نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں انہیں آتے ہوئے، یعنی اب لوگ گھبرائے ہوئے جا رہے ہیں آواز کی طرف، ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا گئے، پتہ لگا کے واپس آئے. فرمایا اشجع الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، کہ آپ اس آواز کی طرف سب سے پہلے چلے گئے تھے اور فرما رہے تھے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. آپ نے سب کو تسلی دی. آپ دیکھیں آج دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، بڑا ہو، سربراہ ہو، تو وہ تو اپنے باڈی گارڈ سے کہے گا پتہ لگاؤ، خود نہیں کہے گا. سپہ سالار ہوگا تو فوجیوں کو بھیجا گا، جان جائے تو فوجیوں کی جائے، وہ اس کی جان بچی رہے. بلکہ اس کی جان کے لیے حفاظت کے لیے محافظ دستے ہوتے، وہ کسی کی حفاظت نہیں کرتا. اور نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ تمام جانثار صحابہ تھے، آپ فرماتے بھی جاؤ پتہ لگاؤ کیا معاملہ ہے. آپ خود تشریف لے گئے تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو، اور آ کر کے راستے میں بتاوے دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں. اشجع الناس، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بھی تھے. اور یہ بھی اخلاق کی بات کہ ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بادشاہ کی مثال دے دے، کوئی سی پیسہ نہ رسا، بلکہ یہ نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہے کہ اپنے وہ خادمین خاص کو بھی زحمت نہیں دیا کرتے. حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر آپ سوار تھے، یعنی آپ نے اس وقت اتنی تیزی میں زین بھی نہیں کسی تھی. گھوڑے پر زین لگاتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں. آپ نے جلدی کی، زین کسے بغیر ہی سوار تھے، اور آپ کی گردن میں تلوار مبارک بھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے بحر پایا. لقد وجدتہ بحر، دریا، ہر چیز میں، حتیٰ کی سخاوت میں بھی، اخلاق میں بھی، کہ آپ جیسا اخلاق دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو 10 سال تک سرکار کی خدمت میں رہے، ان کی گواہی کتنی کافی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سوال کیا گیا ہو، مانگا گیا اور آپ نے کہہ دیا ہو لا، نہیں. اللہ اسی تصویر اعلیٰ امام سنت نے فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ رکھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی جو آپ سے سوال کرے وہ کبھی نہیں کہتے یا نہیں. ہم تو گھر میں بچوں سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، بچے والدین سے لوگ کہتے ہیں نہیں. فرماتے ہیں فقال اللہ، کبھی لا نہیں کہا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار تو لا نہیں کہتے اگر لا الہ الا اللہ میں لا نہ ہوتا.
نبی اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ایک قصہ سماعت فرمائے اخلاق میں. ایک شخص ہے ان رجلا، کوئی بہت بڑے ایک شخص ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا مانا. تو اس وقت دو پہاڑ تھے، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر، دونوں پہاڑوں کے درمیان بے شمار بکریاں تھیں، ہزاروں کی تعداد. فرماتے ہیں بین جبلین فآتاہ یقصرن، مانا کہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو بکریاں مجھے دے دیا سرکار نے سب فاتا قومہ، تو اپنے قوم کے پاس آئے. فقال، تو کہا اے قوم اسلموا، اے قوم مسلمان ہو، اے قوم مسلمان ہو، فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء ما یخاف الفقر، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اس قدر عطا فرما دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا خوف بھی نہیں ہوتا کہ سب میں دے دوں گا میرے پاس کیا. ان کے پورے قوم مسلمان ہو. یہ نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے. کبھی آپ نے کل کے لیے نہیں رکھا کہ آج ہی دے دیں گے تو کل کیا ہوگا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت سینا امام مسلم نے روایت کیا. ایک اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے بنی، یہ بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنے مسلم شریف میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکین کے لیے بدعا فرمائے، ان کے خلاف دعا فرمائے. مشرکین نے بہت تنگ کیا، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینہ بھی نہیں رہنے دیتے تھے. چڑھ چڑھ کر کے چڑھائی کیا، بدر دیکھیں، احد دیکھیں، وہاں سے آتے تھے، پھر غزوہ احزاب دیکھیں. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف بھی دعا نہیں فرمائی. فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. سرکار نے ارشاد فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں بلکہ بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب نے نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے. نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارے عمل کے لیے یہ چند بات ہی کافی ہے، یہ چند بات ہی کافی ہے اگر ہم عمل کریں کہ ہمیں آج کے روز سے یہ پیغام لے کے چلنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، آپ کے اخلاق حسنہ کا مطالعہ کریں، اور نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی
جو کچھ تیرا تمہیں پاتا ذکر میں تجھے قبول فرما نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں یہ تمام عالم بھائی بہن حاضر ہیں العالمین دعوانا قبول فرما یا اللہ اسی طریقے سے میلاد نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے عزیز قبول فرما ہمیں جو بیمار کو شفا عطا فرما جو پریشان حال پریشان جو مقبول ہونے والے اس کو دور فرما یا اللہ جو اپنی جائز مرادیں لے کر کے یہاں حاضر ہیں الہ العالمین بسم اللہ پاک کی برکت سے اپنی جائز مرادیں پوری فرما ان کے رزق حلال میں شمار برکتیں عطا فرما ترقیاں عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں جائز روزگار سے لگا دی یا اللہ جو روزگار کرتے ہیں کاموں کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما ترقیاں عطا فرما مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما دنیا آخرت کی بلندی عطا فرما یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر ہم سب کی دعائیں قبول فرما عالم اسلام پر اپنا خاص فرما فرما یا اللہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کو دور کرنے کی آپس میں مل کر کے توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے جینے کی توفیق عطا فرما نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پیش کیا ہے العالمین اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما پھر اپنے گھر پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس کو اپنے پاس اور دوستوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما بلا شبہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے حکومتیں اگرچہ اسلامی نہیں لیکن آدمی کو اپنے اوپر تو کنٹرول ہے اپنے اوپر اس کا اختیار ہے الہ العالمین ہم کو سب سے پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے اوپر دین کو اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اگر سارے لوگ اپنے اوپر اسلام اور اس کے حکام کو نافذ کر لیں پورا معاشرہ ہو جائے الہ العالمین نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے بلا شبہ حق ہے وہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے ہیں الہ العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی جو تمہیں دیں اسے لے لو ما آتاکم رسول فخذوہ رسول جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے تمہیں روکیں باز آ جاؤ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا احکام کا مطالعہ کریں اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روکا ہو فوراً سے رک جائیں اور جسے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہرگز نہ چھوڑو اسے کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کریں یا اللہ یا رحمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما بلا شبہ تو نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب اگر وہ کہتے ہیں کہ تحبون اللہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو تم لوگ میری اتباع کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے یحببکم اللہ اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا معلوم ہوا کہ محبوب الہی بننے کے لیے اللہ کا پاک پاک بندہ بننے کے لیے ہمیں اطاعت رسول اتباع رسول لازمی اور ضروری ہے بلا شبہ ہم اطاعت رسول ہی سے سارا کام انجام دے سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول کی سچی توفیق عطا فرمائے نفس بڑا دشمن ہے ہم کہتے ہیں شیطان دشمن فلاں دشمن سید اعلیٰ نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے دل میں نہ یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں راہ حق پر چلنے نہیں دیتا ہے العالمین نفس کی برائیوں سے نفس کے شروع سے نفس کی دشمنی سے سب کو محفوظ معمول فرما دے یا اللہ نفس کی دشمنی سے محفوظ معمول فرما دے شیطان کی دشمنی سے محفوظ معمول فرما اس کے بہکاوے سے محفوظ معمول فرما وسوسوں سے اس کے بھٹکاوے سے ہمارا سب کو محفوظ معمول فرما یا اللہ نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت پیدا فرما ان کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں منظر فرما دے یا اللہ ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہے اس تعلق سے ہمیں سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار مبارک سے ہمیں فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آج بار مبارک کی زیارت ہے اس بار مبارک کے تو ہم سب کی
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ بہت سارے بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ تو سب کی نیک اور جائز تمنائیں مراد خوب جانتا ہے، جو ایمان کو شفا عطا فرما، جو جائز مرادوں کی طلبگار میں ہے، یا اللہ ان کو طلب ان کی طرف سے زیادہ عطا فرما. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق وصفے میں جنہوں نے بھی درخواست کی ہے، الہ العالمین کی درخواستوں سے زیادہ عطا فرما. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت